السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پیارے بچوں، آپ سبھی کا استقبال ہے، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اس یوٹیوب چینل پہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ اس چینل کے مادھیم سے کلاس 9 سے لے کر 12 تک کی اردو کی تیاری کرائی جا رہی ہے اور گاہے بگاہے آپ کو سبق بھی دیا جا رہا ہے۔ ماقبل میں ہم نے پڑھا تھا کلاس 11 کا یہ بک جو آپ کے درمیان لے کر حاضر ہوئے، کہکشائی اول، یعنی 11ویں جماعت کے بچوں کے لیے ہے۔ یہ 11 کلاس کی یہ بک ہے۔ تو ماقبل میں ہم نے پڑھا دیا تھا چیپٹر نمبر 8 تک، یعنی مکمل کرا دیا۔ سوال اور جواب بھی اس کا مکمل ہو گیا۔ آج کے سبق میں، آج کے ویڈیو کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں مضمون، یعنی کہ یہاں سے چیپٹر نمبر 9 شروع ہوتا ہے۔ تو آج کے ویڈیو کے اندر یہ مضمون کیا چیزیں ہوتی ہے، مضمون کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد سید حامد صاحب، ان کی داستان، ان کے بارے میں جو مختصراً آپ کے کتاب کے اندر ذکر ہے اس کو پڑھیں گے۔ پھر ان کا لکھا ہوا جو مضمون ہے شہ لطیف، علمی مضمون ہے بابو، شہ لطیف باریک چیز، اس کو پڑھیں گے۔ یعنی اسی ویڈیو کے اندر، اسی سبق کے اندر ان تینوں چیزوں کو کور کرنے والے، یعنی ایک چیپٹر پورا مکمل کر لیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ یہاں سے چیپٹر تو شروع ہو رہا ہے اور اسی کے ضمن میں سید حامد صاحب ہیں، اور سید حامد صاحب ہی کا لکھا ہوا کیا ہے بابو؟ یہ شہ لطیف ہے۔ تو گویا کہ 4 صفحہ کی یہ ہے اور 1-2 صفحہ، یہ 6 صفحہ، ان تمام کو ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بلا تاخیر شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا درخواست ہے کہ آپ شروع سے آخر تک جڑے رہیے اور ان بچوں کو بھی جوڑیے جو پریشان حال ہیں، جنہیں ابھی تک اچھا پلیٹ فارم نہیں مل سکا جہاں سے وہ اردو کی تیاری کر سکے، ان کو آپ جوڑیے، ضرور جوڑیے، تاکہ یہاں سے فری آف کاسٹ وہ اپنی تیاری کر کے یہاں سے وہ جا سکے، سمجھ رہے ہیں، اور کامیابی کا جھنڈا ایگزام کے اندر لہرا سکے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں مضمون، عام طور سے کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے ادبی اصطلاح میں مضمون کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عام طور پہ کسی بھی خاص موضوع کے اوپر جو تحریر لکھی جاتی ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ادبی اصطلاح میں مضمون کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، انگریزی میں اس کے لیے ایسے لفظ مخصوص ہے، انگریزی ہو یا اردو، اس ایک لفظ کے دائرہ کار میں گائے پر لکھے نوشتے سے لے کر کسی عالمانہ موضوع کا احاطہ کرنے والی تحریر تو کو شامل کیا جاتا ہے، سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ کسی کے اوپر بھی لکھا جائے تو وہ ایک گائے کے اوپر ہی کیوں نہ لکھا جائے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مضمون کہلاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آگے بیان کرتے ہیں، غیر افسانوی ادب سے تعلق رکھنے والی یہ صنف اپنی گوناگون خوبیوں کی وجہ سے مرکزیت کی حامل رہی ہے۔ بالعموم مضمون نگار سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ کسی موضوع کے تئیں معروضی رویہ اختیار کرے اور اس کا نقطہ نظر عالمانہ ہو۔ مضمون کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لکھنے والا اپنی باتوں کو سلسلے وار طریقے سے بیان کرے اور وہ اپنے موضوع کے تمام پہلوؤں پر قادر ہو۔ یعنی کہ جو بھی بیان کر رہا ہے تو بیان کرنے والا ایسا ہونا چاہیے کہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہے تو اس کے اوپر وہ قادر ہو۔ اب ایسا نہیں کہ وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے اور چلا مضمون لکھنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے چلا، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ آگے کہتے ہیں مضمون کی متعدد اقسام ہے، سمجھ رہے، اور اکثر موضوع یا انداز تحریر کی وجہ سے انہیں الگ سے پہچانا جاتا ہے۔ جس تحریر میں شعر و ادب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی کوشش ہوگی اسے تنقیدی مضمون، یعنی کیا کہتے ہیں؟ تو اسے تنقیدی مضمون کہا جائے گا۔ جس تحریر میں لکھنے والے کا نقطہ نظر علمی ہو اور تحریر کا انداز بھی عالمانہ شان کا حامل ہو تو اسے علمی مضمون کہا جائے گا، سمجھ رہے نا؟ جیسا کہ آپ کے نصاب کے اندر بھی شامل ہے، یہ شہ لطیف جو ہے یہ علمی مضمون ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر پڑھ لیں گے ہم علمی مضمون کیسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جس مضمون میں لکھنے والا ظریفانہ رخ اختیار کرے اسے ظریفانہ مضمون کہا جائے گا۔ جس تحریر کا انداز ذاتی یا نجی ہو اور بیان کی شگفتگی بھی قائم رہے اسے انشائیہ کہا جائے گا۔ یعنی کہ بیان کی شگفتگی، یعنی بیان کرنے کا انداز انوکھا ہو اور اس کے بعد
یہ بھی قائم رہے اور اس کی انداز بھی جو ہو سب سے انوکھا ہو تو پھر کیا ہوگا، اسے انشائیہ مضمون کہا جائے گا۔ آگے بیان کرتے ہیں، یہاں تو بتایا کہ مضمون کی جو ہے متعدد قسمیں ہیں اور وہ متعدد قسموں کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں غیر افسانوی نثر میں مضمون نویسی کی اہمیت اس وجہ سے بھی قائم ہوئی کیونکہ اس کا دائرہ کار نہایت وسیع رہا ہے۔ سر سید تحریک کے زمانے سے ہی ایسی تحریروں کے لیے ایک موافق ماحول قائم ہوا۔ سر سید کے مضامین ان کے زمانے میں مضمون نویسی کے ماڈل کی طرح دیکھے جاتے تھے۔ حالی اور شبلی سے لے کر مہدی افادی تک ہر ادیب نے ایسے مضامین لکھے۔ ظرافت نگاروں نے ظریفانہ مضامین کا ایک طویل سلسلہ قائم کیا، یعنی کہ اس زمانے میں جس طرح کے مضمون نگار تھے انہوں نے اس طرح کا مضمون لکھ ڈالا۔ کوئی ظریفانہ مضمون لکھا تو کسی نے عالمانہ مضمون لکھا تو کسی نے شاعرانہ مضمون لکھا، ٹھیک ہے نا۔ تو مضامین کا ایک سلسلہ قائم رہا۔ صحافتی اور دیگر کاروباری ضرورتوں سے بھی مضمون نویسی کے فن کو استحکام حاصل ہوا، یعنی صحافتی یہ جو صحافت وغیرہ کا کام جو ہوتا تھا، اخبار جو لکھا جاتا تھا اخبار کے اندر، تو اس سے اور دیگر کاروباری ضرورتوں سے بھی مضمون نویسی کے فن کو استحکام ملا۔ حالات اور ضرورت کے تحت اس صنف کی نئی نئی قسمیں بنتی رہی ہے، یعنی جس طرح کے حالات رہا اور پھر ضرورت جس طرح کی تقاضا کرتی رہی اس طرح سے اس صنف کی بھی نئی نئی قسمیں بنتی رہی، سمجھ رہے بابو۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان مضمون کے بارے میں مختصراً جس کو آپ نے پڑھا۔ یہاں پہ مضمون کے بارے میں مختصراً بیان کیا ہے۔ خلاصہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ مضمون جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کے اوپر مضمون لکھا جا سکتا ہے، اور مضمون لکھنے والا جس چیز کے اوپر مضمون لکھ رہا ہے اس کے اوپر وہ کیا ہو، اچھی طرح سے قادر ہو، سمجھ رہے ہیں نا۔ وہ جس انداز کی تحریر پیش کرے، جس انداز کی تحریر کو وہ لکھے تو اس طرح کا وہ مضمون کہلائے گا، سمجھ رہے ہیں۔ تو چلیے اب آگے دیکھ لیتے ہیں سید حامد صاحب کے بارے میں۔ سید حامد صاحب کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں سید حامد 7 جنوری 1920 عیسوی کو فیض آباد یعنی یو پی میں پیدا ہوئے۔ ان کے پردادا سید محب علی نیورا عظیم آباد کے رہنے والے ڈپٹی کلکٹر تھے۔ کیا تھے؟ ڈپٹی کلکٹر تھے، جو 1857 عیسوی کے قریب مراد آباد یعنی یو پی میں آ کر بس گئے، سمجھ رہے ہیں۔ سید حامد کے والد کا نام سید محمد صدیق اور والدہ کا نام محترمہ ستارہ شاہ جہاں بیگم تھا۔ ان کا خاندان اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے ڈپٹی کلکٹر تھے تو یہ کم پڑھنے کے بعد یہ عہدہ تھوڑی نہ ملتا ہے، کافی زیادہ پڑھائی کرنے کے بعد اور کافی جد و جہد کے بعد یہ کیا ہوتا ہے، یہ پوسٹ حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ کیسے تھے اور ان کا گھرانہ جو تھا وہ کیسا تھا، پڑھا لکھا گھرانہ تھا یا نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں بابو سید حامد کی ابتدائی تعلیم اناڈ میں ہوئی، اس جگہ کا نام ہے۔ 1930 عیسوی میں ان کا داخلہ گورنمنٹ انٹرمیڈیٹ کالج مراد آباد میں ہوا، جہاں سے وہ 1935 عیسوی میں انہوں نے ہائی اسکول کا امتحان اول درجے میں پاس کیا، سمجھ رہے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور اسکالرشپ کے مستحق قرار پائے۔ 1937 عیسوی میں بی اے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، 1941 عیسوی میں انگریزی میں ایم اے اور 1947 عیسوی میں فارسی سے ایم اے کیا، ایم اے کے امتحانات پاس کیے۔ 1943 عیسوی میں اسٹیٹ سول سروس کے لیے ان کا انتخاب ہو گیا، سمجھ رہے ہیں۔ اس طرح سے پھر ان کی جو زندگی تھی اس طرح سے ان کی زندگی کے شب و روز گزرتا گیا، اور ایک وقت آیا کہ سول سروس کے یہ ایگزام دیے اور اس کے اندر یہ کیا ہو گئے، کامیاب ہوئے۔ آگے کہتے ہیں 25 دسمبر 1950 عیسوی کو سید حامد کی شادی مشہور انشا پرداز مہدی افادی کی پوتی ثریا حسن بنت احمد حسن سے ہوئی، یعنی کہ مشہور انشا پرداز مہدی افادی کی پوتی تھی۔ مہدی افادی صاحب یہ بھی جو تھے یہ بہت بڑے ناول نگار ہیں، سمجھ رہے نا، جیسا کہ آپ 10th میں بھی پڑھ کر آئے ہیں۔ تو ان کی پوتی ثریا حسن بنت احمد حسن سے ہوئی۔
1951 ईस्वी में IAS के लिए इंतखाब हुआ और मरकज़ी हुकूमत की वज़ारत सनात व तिजारत में डिप्टी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी रहे। यानी कि इस तरह से इनका प्रमोशन होते चला गया और वह काफ़ी ऊंचे लेवल तक ये गए। इसके अलावा वह इलाहाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एडमिनिस्ट्रेटर, हाउसिंग कमिश्नर, जॉइंट सेक्रेटरी, प्लानिंग कमीशन, वज़ारत मवासलात में एडिशनल सेक्रेटरी रहे। वह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बानी और चेयरमैन भी रहे। गोया कि इनकी ज़िंदगी में ऐसे मरहले आए जिस मरहले में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी की। ये काफ़ी ऊंचा और आला पद होता है। आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको बज़ाहिर ये सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। कहते हैं जून 1980 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाए गए और मार्च 1985 ईस्वी तक इस ओहदे पर फायज रहे। समझ रहे हैं? वहाँ के चेयरमैन इनको बना दिया गया, वाइस चांसलर बनाया गया और फिर मार्च 1985 ईस्वी तक इस ओहदे पर फायज भी रहे। 1983 ईस्वी में हज बैतुल्लाह की शहादत हासिल हुई। 1986 ईस्वी से 1991 ईस्वी तक अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर रहे। इन दिनों जामिया हमदर्द के चांसलर भी रहे। समझ रहे हैं ना? इन दिनों जामिया हमदर्द के चांसलर भी हैं। गोया कि अभी इंतकाल नहीं हुए हैं, अभी ये जिंदा हैं। अरे बात समझ में? सैयद हामिद की तालीमी ज़िंदगी बहुत शानदार रही। ज़ाहिर सी बात है इस वजह से शानदार रही कि ये आला इनका पूरा ख़ानदान जो था वो बिल्कुल पढ़ा लिखा ख़ानदान था। तालीम के अलावा खेल की दुनिया में भी इम्तियाज़ हासिल किया। हॉकी और टेनिस के खेल में बराबर हिस्सा लेते रहे। सैयद हामिद की अदबी ज़िंदगी भी बेहद फ़आल रही। शायरी और तर्जमे के अलावा उन्होंने कसीर तादाद में मज़ामीन लिखे। ये मज़ामीन न सिर्फ ज़बान व बयान बल्कि फ़िक्र व ख़याल के एतबार से भी बड़े बेश कीमत हैं। उर्दू में इनकी कुछ अहम तसानीफ़ हैं। आज़माइश की घड़ी, कलम और कदम, कौसे क़ज़ह यानी तरतीब दिया गया, करबे आ गई, लमात शेरी मजमुआ है, महरो माह तर्जमा है, निगाह खाने रक़्सा तनक़ीदी मज़ामीन है। मज़ामीन सैयद हामिद 2 जिल्दों में। यानी इस तरीके से इनके ये जो भी आज़माइश की घड़ी, कलम और कदम, कौसे क़तह, ये सब की सब क्या है, ये तरतीब है। यानी किसी की बात को, किसी की कलाम को ये क्या दिए हैं, तरतीब दिए हैं। उसके करब इलाही, उसका लमात, ये शेरी मजमुआ है। महरो माँ ये तर्जमा, यानी किसी दूसरे ज़बान से इसको इन्होंने क्या किया है, ट्रांसलेट किया है, इसका तर्जमा किया है। समझ रहे? तो ये रहा आपके दरमियान सैयद हामिद साहब की ज़िंदगी के हवाले से मुख्तसर सा मालूमात, जिसके अंदर आपने पढ़ा कि सैयद हामिद साहब अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरह से मेहनत किए और मेहनत करने के बाद किस तरह के आला तालीम भी हासिल किए और किस तरह से इनकी मंजिलें भी आगे बढ़ती चली गई। और ये आला से आला तालीम की वजह से आज ये काफ़ी ऊंचे ओहदे पे हैं। समझ रहे ना? तो गोया कि इनकी मेहनत का समरा है। और दूसरी बात यह है कि इनके ख़ानदान जो था वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा ख़ानदान था, तो उसका भी असर पड़ता है। तो बहरहाल इनके बारे में आपने पढ़ लिया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इनका लिखा हुआ शाय लतीफ़ इल्मी मज़मून जो आपके निसाब के अंदर शामिल है उसको हम देख लेते हैं। कहते हैं बाबू शाय लतीफ़, जुमला में बचपन में सुना था फला साहब में शाय लतीफ़ की कमी है, यानी कि कुछ बारीक बीनी की कमी है। समझ रहे हैं? ज़हन में ये तासुरैया था कि ये जुमला ऐसे शख्स के जाता है जिसमें भोंडापन पाया जाए। क्या हो? भोंदापन पाया जाए। अब अंदाज़ा होता है कि शाय लतीफ़ से न फ़िक्र की लताफ़त मुराद है न नफासत। शाय लतीफ़ दरअसल तनासुब के एहसास का दूसरा नाम है। क्या है? तनासुब, बराबरी के एहसास के दूसरा नाम है। कोई बात कहाँ कहनी चाहिए, किस तौर पर कहनी चाहिए, सही फैसला इंसान शाय लतीफ़ की रहनुमाई के बगैर नहीं कर सकता है। समझ रहे ना? यानी कौन सी बात को कहाँ पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जिस बंदे के अंदर शाय लतीफ़ की कमी होगी वो कभी भी वो इस तरह की बातें नहीं कर सकता, यानी सही फैसला नहीं ले सकता है। समझ रहे हैं? आगे कहते हैं आपकी नज़र से ऐसे लोग गुजरे होंगे जिन्हें अपनी किस्मत से हमेशा ये शिकायत रही है कि वो सदा सच्ची और
क्या लिखा है, सच्ची और खरी बात कहते हैं, यानी कहते हैं ना कि बात खरी है, फिर भी कोई उनकी बात नहीं सुनता, लोग उल्टे उनके खिलाफ हो जाते हैं। जहां उन्होंने ये बात शुरू की, लोगों ने त्योरी चढ़ाई के देखे अब क्या आता है। ठीक है ना, यानी कि जो लोग खरी खरी बातें करते हैं और सही बात बोलते हैं तो बहुत सारे लोग उसको सुनना भी नहीं चाहते हैं। बजाय उनकी सच्चाई की तारीफ और पजराई करने के लोग उनको देख उनकी बातों से मुकद्दर होने लगते हैं, यानी कि मुंह फेर लेते हैं, समझ रहे हैं। और बाज़ तो दुश्मनी पर उतारू हो जाते हैं, समझ रहे हैं। बाज़ तो ऐसे हो जाते हैं जो दुश्मनी पे उतारू हो जाते हैं। ये बेमहल बोलने वाले सोचते भी नहीं है कि बात देख कर करनी चाहिए। क्या है, बात देख कर करनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से माहौल हो और जिस तरह से सामीन का नज़रिया हो और जिस तरह से उसका मिजाज हो, उसी एतबार से इंसान को बात भी करनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर आपको बैठे हैं पढ़ाने के लिए, अब यहाँ पे किसी और चीज़ की कहानी सुनाना शुरू कर दे, समझ रहे, यहाँ पे क्लास रोक कर किसी और चीज़ की कहानी सुनाना शुरू कर दे, तो फिर इससे क्या होगा कि बच्चे घबराहट महसूस करेंगे और फिर वो ये सोचेंगे कि ये असल चीज़ को छोड़कर ये क्या हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो हालात और हालात के तकाजे के एतबार से इंसान को काम करना चाहिए। और बाज़ तो दुश्मनी पर उतारू हो जाता, ठीक है, बेमौका बात जराहत का सामान बहुम पहुंचाती है, यह इस्तिहसा का, यानी कि लड़ाई वगैरह और इसी तरीके से ये खराब लगता है। जो लोग सच बात कहकर बगैर इरादे इस्लाह के दूसरों का दिल दुखाते हैं, वह सच्चाई को बदनाम करते हैं, समझ रहे ना। अब जाहिर सी बात है कि आप जो भी सच बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल कोई आदमी मजलिस में बैठा हुआ है और फिर उसके बाद उससे कोई गलती हो गई, तो जाहिर सी बात है उसकी गलती की तरदीद में आप जो भी बात बोलेंगे वो तो सही बोलेंगे, लेकिन वहाँ पे उसकी तो बदनामी होगी, तो जिसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, वहाँ पे दुश्मनी ही का ये ख़तरा हो जाता है और उसका दिल दुखाने ही की ये बातें होती है, समझ रहे हैं। तो अब वहाँ पे क्या होगा, उस सच्चाई को बदनाम करने का वो क्या बन जाएगा, वो बातें वो ज़रिया बन जाएगी। उसी को कहा, वो सच्चाई को बदनाम करते हैं और बहुतों को सच्चाई से बदगुमान करते हैं। बात शुरू करे तो करते वक्त ये सोच ही लेना चाहिए कि इस बात का असर क्या होगा, यानी जाहिर सी बात है जो भी बोल रहे हैं तो ये सोच लेना चाहिए कि इस बात का असर क्या होगा। अगर बात का असर बुरा होने का डर है तो बात की ही क्यों जाए, सिर्फ इस वजह से कि वह ज़बान पर आ गई है या इस बिना पर कि हकीकत बेनकाब होने के लिए बेताब है। क्या है, हकीकत बेनकाब होने के लिए बेताब है, यानी कि वो बिल्कुल जल्दबाजी में है। किसी शख्स ने किसी गलत कदम क्या कहते हैं, किसी शख्स ने कोई गलत कदम उठाया और आपने उसे बरमला बुरा भला कहना शुरू कर दिया, तो क्या नतीजा होगा। क्या कहते हैं कि कोई भी शख्स अगर कोई बातें गलत कदम उठाया और उसी वक्त आप उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, तो क्या नतीजा होगा, वो जिद पकड़ जाएगा और अपने दिल में आपके लिए कदूरत या अदावत को जगह देगा। आप चले थे इस्लाह करने के लिए, इसके बजाय कि आपने मुखातब को उसकी गलती में रासिख कर दिया और उसे अपना दुश्मन भी बना लिया। यानी कि जाहिर सी बात है, मजलिस में अगर किसी ने कोई बातें कही और वो कुछ अक्ल के ख़िलाफ़ या कि कुछ मजलिस के ख़िलाफ़ बातें कह दी, तो वहाँ पे क्या उसको क्या करना चाहिए, उसको वहीं पे बुरा भला कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए, समझ रहे ना। उसका असर ये होता है कि जो गलती उससे हो गई है, पहली बात तो ये है कि वो उसको सुधारेगा भी नहीं, दूसरी बात ये है कि वो आपसे दुश्मनी भी मोल ले लेगा, समझ रहे ना। आप चले थे उसकी सलाह करने के लिए, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि उसने आपसे दुश्मनी मोल ली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो और ऐसे चीज़ों को करने से, ऐसी बातों से रुकते वही लोग हैं जिनके अंदर शय लतीफ़ होती है, समझ रहे बाबू। अब आगे देखते हैं, कहते हैं आप किसी से मिलने गए, यहाँ पर सारी बात को विस्तार रूप से यानी अच्छी तरह से समझा रहे हैं। आप किसी से मिलने गए, उसके इख्तियार में है कि आपका काम बन जाए, लेकिन आपके सवाल के बजाय छूटने में
छूटते ही मुतालबा कर आपके सवाल के बजाय छूटते ही मुतालबा करने लगे, हुक्म देने लगे, झगड़ने लगे, तो उसका इख्तियार तमीज़ी जो आपके मसले को हल करने में सर्फ होता है उसे उलझाने में लगा दिया जाएगा। बात करने का ढंग ज़िंदगी की अहम तरीन चीज़ों और कामयाबी की अहम तरीन वसाइल में से है। अगर ढंग मुनासिब है तो बात बन जाएगी, नारवा है तो बात बिगड़ जाएगी, बिगड़ कर ही रहेगी। यानी कि यूँ कह लीजिए कि जिसको बात करने की तमीज़ और जिसको अदब और सलीक़े नाम की जिसके अंदर कोई चीज़ होती है ना, तो यूँ समझिए कि उसकी बहुत बिगड़ी हुई बातें भी उसकी बनने की उम्मीद होती है कि वो बन जाती है, पूरी उम्मीदें होती है। लेकिन यही चीज़ें जिसको तमीज़ और सलीक़ा नहीं होता है और जिसकी बात के अंदर मिठास नहीं बल्कि आग होती है, तो फिर ऐसे ऐसे लोगों की बातों का बिगड़ना ये बिल्कुल हत्तल इम्कान ये मुमकिन होता है। समझ यानी ये कि यूँ कह लीजिए कि मुमकिन है कि उनकी बात बन ही बिगड़ ही जाए। समझ रहे ना, ज़्यादा 100 में से कह लीजिए 99% ये उम्मीद रहती है कि उनकी बात बिगड़ ही जाएगी। तो ये बात के अंदर मिठास न होने की वजह से और शय लतीफ़ की कमी की वजह से, नासमझी की वजह से कहते हैं किस वक्त बात करनी चाहिए और किस वक्त दम सादा लेना चाहिए, उसका फ़ैसला हमें रोज़ करना पड़ता है। सही फ़ैसला एहसास तनासुब के बगैर मुमकिन नहीं है। जाहिर सी बात है, हमारे अंदर अगर शय लतीफ़ नहीं है और सही एहसास नहीं है तो फिर इसके बिना हम क्या कर सकते हैं, सही फ़ैसला बिल्कुल भी नहीं ले सकते। आपको अपने अफसर से शिकायत है, आप उसका ज़िक्र जा बजा करते फिरते हैं, गोया शिकायत के दो चंद हो जाने का बनफ्से नफसी इंतज़ाम कर रहे हैं। याद रखिए आपके कलिमात मौसूफ तक पहुंच जाएंगे। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां के अगर जो भी मैनेजर है या कि जो भी अफसर है तो उसकी शिकायत आप जगह ब जगह कर रहे हैं, तो आप ये भी उम्मीद रखिए कि आपकी बातें जो हैं उस अफसर तक ज़रूर पहुंच जाएगी। समझ रहे ना, आपने जिसको अपना दोस्त समझकर इस बात को शेयर किया है उसका भी कोई ना कोई दोस्त ज़रूर होगा। समझ रहे ना, ये उस्लूब है, ये दुनिया का यही तर्ज और यही तरीक़ा भी रहा है। तो क्यों ना कि दुश्मनी मोल लेने से बेहतर है कि हम अपनी बातों को सोच समझ कर रखें ताकि उसकी वजह से हमें कभी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं मुनासिब यानी नामुनासिब सब इजाफों के, मुनासिब या नामुनासिब इजाफों के साथ इससे बेहतर होता है कि आप मौसूफ से ख़ुद बात कर लेते और बात करते हुए उस एहसास का इजहार कर देते कि उन्हें आपकी खुशहाली और आपके मुस्तकबिल में दिलचस्पी है और इस उम्मीद को ज़बान देते कि आपको उनकी हमदर्दी पर एतमाद है। याद रखिए कि हर इंसान उन तवक्कुआत को जो दूसरों को उसके मुतालिक है पूरा करने की कुछ न कुछ कोशिश ज़रूर करता है। समझ रहे ना, यानी कि एक दूसरे से जो चीज़ें मुतालिक होती है, जो उम्मीदें होती है, तो उसको पूरा करने की ज़रूर कोशिश करता है। जिस मसले में आपने किसी दूसरे को इब्तिदाई से शरीक कर लिया वो मसला आपकी तरह खुद उसका मसला बन जाता है। अब जाहिर सी बात है, यानी कि यूँ कह लीजिए अपने दुख के अंदर आपने किसी और के भी दुख को शरीक कर लिया तो गोया कि उसका दुख भी आप ही का दुख बन जाता है। ठीक है ना, बात यहाँ भी नहीं रुकती। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि हर फर्द इन तवक्कुआत को भी जो खुद से अपनी ज़ात से है पूरा करता है या इस दिशा में आगे बढ़ता है, जब ही तो कहते हैं कि अपने पेशे को शिकस्तों की याद या हार के तस्वुर से गर्द आलूद न करो। यानी कि यूँ कहते हैं कि जो भी तुम्हारा काम है, ठीक है ना, और जो भी तुम काम करने के लिए सोचते हो तो कभी भी उसमें तुम हिम्मत मत हारो। समझ रहे हैं ना, हिम्मत हारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसी को यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। जब भी तो कहते हैं कि अपने पेशे को शिकस्तों की याद या हार के तस्वुर से गर्द आलूद न करो, मतलब ये कि हार का तस्वुर बिल्कुल भी मत करो और पूरा उम्मीद रखो, 100% यकीन रखो कि जिस काम को हम लेकर चले हैं ज़रूर उसके अंदर हम कामयाब होकर ही रहेंगे। समझ रहे ना। उसके बाद कहते हैं नाकामियों और नाअहलियों को भूल जाओ और अपनी कामयाबियों
اور کارگزاریوں کو یاد رکھو، یعنی کہ جو کامیابیاں تمہیں مل رہی ہے اس کو یاد رکھو اور اس کی کارگزاری کو یاد رکھو۔ اس طرح تم اپنے آپ میں آب و رنگ بھر دو گے جو تمہارے اندر اعتماد اور افتخار پیدا کر کے تم سے بڑے بڑے کام کرا لے گی۔ ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ اردو کا ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، احساس کمتری کا شکار بچے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی کام ہمارے سامنے آتا ہے یا کہ ہمارا پڑھائی کا ہی مسئلہ ہو تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں، یہ سلیبس ہم سے کمپلیٹ نہیں ہوگا، ہم کو پڑھنے نہیں آ رہا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھیے یہ باتیں جب آپ کے ذہن میں آ گئی نا تو آپ کے 100% انرجی جو ہوتا ہے یہیں سے ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ کے اندر یہ ہمت آ جاتی ہے کہ ہم اس کو کر لیں گے، ہمارے اندر چھمتا ہے، 1 گھنٹہ بھی اگر ہمارے پاس سمے رہے تو اس 1 گھنٹے کے اندر میں ہمارے اندر کرنے کی چھمتا ہے، تو یہ خود اعتمادی آپ کو اتنا بلند مقام تک لے کے جائے گا نا کہ آپ کبھی تصور تک بھی اس کے بارے میں نہیں کیے ہوں گے، سمجھ رہے نا؟ تو انسان کو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اپنے آپ کو کبھی بھی کسی سے کم نہیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اسی کو کہتے ہیں جو تمہارے اندر اعتماد اور افتخار پیدا کر کے تم سے بڑے بڑے کام کرا لے گی۔ جیسے جیسے نئی خوبیاں تمہیں حاصل ہوں گی، پرانی ناکامیوں کی یاد خزاں کے پتوں کی طرح جھڑتی چلی جائے گی اور نئی کامیابیاں بہار کی پھولوں کی طرح حافظے میں پھوٹ کر نکلیں گی۔ تمہارا تصور تمہارے متعلق جو پیکر بنائے گا، اس میں ولولہ، اعتماد، قوت، اتنا اندر کر دیا کہ سب دکھتا بھی نہیں ہے۔ سمجھنے کیا کہتے ہیں؟ اس میں ولولہ، اعتماد، قوت، نیچر جلوہ گر ہوگی، یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ آپ بالکل بہترین بن جائیں گے اور آپ کے اندر بالکل ایک خود اعتمادی کا ایک قوت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، جس کے بنا پر آپ اونچی سی اونچی منزلوں کو بھی، بڑی سے بڑی منزلوں کو بھی آپ طے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ناکامیوں اور شکستوں کے اسباب کا جلد ہی تجزیہ کر کے ان کی حوصلہ شکن یاد کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دو۔ کیا کر دو؟ ہمیشہ کے لیے دفن کر دو کہ جو بھی شکستہ، یعنی کہ آپ کے دل کے اندر اگر ہارنے کا اگر ڈر ہے تو آج ہی اس کو کیا کر دیجئے؟ دفن کر دیجئے، سمجھ رہے نا؟ اسی کو کہا کہ ناکامیوں اور شکستوں کے اسباب کا جلد ہی تجزیہ کر کے ان کی حوصلہ شکن یاد کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دو۔ جو لوگ شیخی کی عادی ہیں یا خود ستائی سے باز نہیں آتے، وہ بھی انہیں محرومیوں میں سے ہیں۔ شاہ لطیف جن سے کیا لکھا ہے یار؟ ٹھیک، شاہ لطیف جن سے کترا کر نکل گئی ہے۔ مان لیجئے کہ آپ افلاطون ہیں، مگر اس شخص کو جس سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے افلاطون ہونے سے کیا سروکار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ یوں کہتا ہے کہ مان لیجئے کہ آپ افلاطون ہیں، مگر اس شخص کو جس سے آپ بات کر رہے ہیں تو اس کو آپ کے افلاطون ہونے سے کیا مطلب ہے، کیا سروکار ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے پاس اس یا وہ گوئی کو سننے کے لیے وقت کہاں۔ آپ لیں گے تو شروع میں وہ آپ کی سادگی پر مسکرائے گا، لیکن جلد ہی اکتا جائے گا اور آپ کی صحبت سے گریز کرنے لگے گا۔ اگر آپ واقعی افلاطون ہیں تو آپ کو خود اس کا اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ آپ کی دانشمندی سورج کی کرنوں کی طرح دنیا میں پھیل جائے گی، سمجھ رہے نا؟ یعنی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ افلاطون ہیں، اگر آپ قابل ہیں تو آپ کو ڈھنڈورا پٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم قابل ہے، سمجھ رہے نا؟ بالکل جس طرح سے سورج جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، تو سورج جو ہے وہ اپنی تعریف کا محتاج نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے آپ میں بھی مثال ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے اندر دانشمندی ہے، عقل مندی ہے، اگر آپ قابل ہیں تو پوری دنیا میں اس سورج کی طرح بھی آپ پھیل جائیں گے، سمجھ رہے نا؟ آگے بڑھیں، کہتے ہیں ایک گروہ ان اشخاص کا ہے جو اپنی تعریف تو نہیں کرتے
لیکن اپنا اور اپنے گھر والوں کا ذکر کرتے ہوئے نہیں تھکتے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ کون لوگ اپنی تعریف سے زیادہ خوش ہوتے ہیں, کون لوگ کیا کرتے ہیں. یہ خیال ان کے دماغ پر اپنا سایہ نہیں ڈال پاتا کہ آپ کے گھرانے کے متعلق دوسروں کو دلچسپی کیوں ہونے لگی. اور ان لوگوں کو تو سماج میں کمی نہیں جو آپ کے پاس آ کر گھنٹوں بیٹھ جائیں گے اور باتیں کیے جائیں گے یا خاموش بیٹھے رہیں گے. دونوں صورتوں میں انہوں نے آپ کا وقت خراب کیا, آپ کے سکون خاطر کو برہم کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی صحبت کا شرف بخش کر وہ آپ پر احسان کر رہے ہیں, حالانکہ دراصل انہوں نے آپ کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. ایسے لوگوں کو انگریزی میں بور کہتے ہیں. ان کے ساتھ شہ لطیف کا انتصاب ناممکن ہے. سمجھ رہے نا. یعنی کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ شہ لطیف کا انتصاب, منتسب ہونا, یعنی ایسے لوگوں کے پاس چلا جانا, شہ لطیف ایسے لوگوں کے اندر ہو جائے, یہ بہت ہی کیا کہتے ہیں قابل غور بات ہے. یعنی کہ ہو ہی نہیں سکتا ان لوگوں کے پاس. سمجھ رہے ہیں, جو گھنٹوں اپنے وقت کو کیا کر لیتے ہیں, ضائع کر لیتے ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہمیں اپنے ارد گرد مل جائیں گے جو شیخی مارنے کے بجائے اس کے برعکس عمل کرتے ہیں, یعنی اپنی کم مائگی اور نااہلی کا وقت اعلان کرتے ہیں. انہیں خرچ کر دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ اپنی ذات گرامی کے متعلق انہیں دل ہی دل میں ہزاروں خوش فہمیاں ہیں, اور یہ خوش فہمیوں کی طغیانی ہے جو انکسار کا بحروف بھر کر زبان پر آتی ہے. گویا اپنے افتخار ذاتی کو اس عنوان برہنہ ہونے سے بچایا جا رہا ہے. بعض مبصرین اس انکسار میں دعوت ستائش کو کروٹ لیتے ہوئے دیکھتے ہیں. موصوف کے پاس صرف ایک صورت ستائش حاصل کرنے کی ہے, اپنے آپ کو برا بالا کہنا, نیچا دکھانا, ذرے ناچیز بتانا. مخاطب کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ موصوف جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی تردید کرے اور ان کی تعریف کے پل باندھے, تاکہ محترم کی تفریط اور اس کے افراد سے ایک اوسط نکل آئے جو حقیقت کے قریب تر ہو, یا کم از کم مخاطب پر یہ الزام نہ آئے کہ محترم اپنی جو ہجو کر رہے ہیں, وہ اس میں برابر کا شریک ہے. بہرحال یہ انکسار چھوٹا انکسار ہے, پرفریب انکسار ہے, دھوکہ دینے والا یہ انکسار ہے, اور اس کا شمار خصائل حمیدہ میں کرنا فریب کھانے والوں کے لیے بھی دشوار ہے. چھوٹے انکسار پرخلوص ڈینگ بہتر ہے. شہ لطیف کا پارا جہاں ہٹا, اس طرح کے نفسیاتی آسیب دل و دماغ میں داخل ہو جاتے ہیں, زبان کے میدان میں آ کر داد شجاعت دیتے ہیں. سمجھ رہے نا. یعنی کہ کہنے کا ارتھ یہ ہے, پورے کا کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ جس بندے کے اندر سے اگر شہ لطیف دور ہو جائے تو کہیں وہ کیا کرے گا, اپنی جی حضوری کے لیے کسی کی تعریفیں سنے گا, کسی کی تعریف کا پول بانے گا, یا کہ وہ اپنی باتیں بتائے گا, پھر اپنی تعریف کرے گا. سمجھ رہے نا. اور اس طرح سے وہ کیا کرتا رہتا ہے, اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتا ہے. سمجھ رہے نا. اور یہ اس وقت یہ ساری چیزیں آتی ہیں جب انسان کے اندر سے کیا ہے, شہ لطیف ختم ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں. آگے بڑھے. یوں تو شہ لطیف کی کمی اپنے اظہار کے لیے زبان کی محتاج نہیں ہے, اس کے ناگفتہ کرشمے بھی کوئی کم نہیں, اور بے محل اور بے موقع کام بھی لوگ ناحق کر گزرتے ہیں. جو بات کسی موقع پر نہ کہانی چاہیے, جو کام کسی موقع پر نہیں کرنے چاہیے وہی کرتے ہیں, اور سب کو خفت پشیمانی اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, جس بندے کے اندر اگر سوچنے کا مادہ اور اچھی باتوں کو سوچنے کی غور و فکر کرنے کی مادہ نہ رہے تو پھر کیا ہوگا, وہ تو یوں سمجھیے وہ دوسروں کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے. سمجھ رہے نا. آگے کہتے ہیں کہ زندگی کا تجربہ جتنا وسیع ہوتا ہے اور انسانوں کے باہمی تعلقات اور ان کے رد عمل کے تجزیے کا موقع جس قدر ملتا ہے اس قدر یہ بات کھلتی جاتی ہے کہ انسان کے لیے تناسب کا احساس بے حد ضروری ہے. کیا ہے؟ تناسب کا احساس بے حد ضروری وصف ہے. اگر یہ نہ ہوگا تو وہ قدم پر ٹھوکریں کھائے گا اور زندگی کے صحرا میں بھٹکتا رہ جائے گا. یہ دنیا اتنی وسیع
یہ زندگی اتنی پیچیدہ، یہ تجربات اسے گوناگوں اور حالات کی صورتیں باہم دیگر اس قدر مختلف اور باہمی روابط اتنے نازک اور افراد کی انا اس قدر اصطلاح طلب مختارات اتنے وافر راہیں ہیں، اتنی کثیر، اور کسی ایک لمحے میں کچھ کہنے یا کرنے کے امکانات اس قدر متنوع ہوتے ہیں کہ تناسب احساس اگر رہنمائی اور یاوری نہ کرے تو فرد ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، بھٹکتا رہے اور جیوں آگے بڑھے منزل سے دور ہوتا چلا جائے، اس قدر دور کے مرکز کی طرف واپس آنے کی کوئی صورت باقی نہ رہے۔ مرکز سے دور ہونے کا انجام ہے پارا ہو جانا، بکھر جانا۔ یہی انجام اس شخصیت کا نام ہونا ہے۔ احساس تنابت جس کی شیرازہ بندی نہیں کرتا، وہ شخصیت منقسم شخصیت کی سرحد پر منڈلانے لگتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی کا تجربہ جتنا وسیع ہوتا ہے اور انسانوں کے باہمی تعلقات اور ان کے رد عمل کے تجزیے کا موقع جس قدر ملتا ہے، اس قدر یہ بات کھلتی جاتی ہے کہ انسان کے لیے تناسب کا احساس بے حد ضروری وصف ہے۔ یعنی کہ یوں کہہ لیجیے، زندگی میں لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہے، طرح طرح کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہے، زندگی میں طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تناسب جو ہے وہ کتنا ضروری چیز ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ کیا ہے، وہ بیکار ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں اگر یہی تناسب نہ ہو، یعنی کہ کہہ لیجئے یہ شاہ لطیف کی بحث چل رہی ہے نا، تو یہی اگر شاہ لطیف نہ ہو جس کے اندر باریک بینی کو سمجھنے کا یہ قوت اور مادہ نہ ہو، تو وہ انسان کیا ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر وہ بھٹک جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بھٹک جاتا ہے اور بھٹکتے رہ جاتا ہے، اور اس کو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جیوں منزل کے قریب آتے جا رہے ہیں، لیکن وہ جتنا سمجھتا ہے کہ منزل کے قریب آتے جا رہے ہیں، وہ منزل سے اتنا ہی دور ہوتے چلا جاتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو اسی چیز کو یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی ہے اتنے میں، سمجھ رہے بابو؟ باقی اور کوئی چیز نہیں، آپ گھبرائیے گا مت، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر دیکھیے اردو کا کچھ الفاظ، کچھ ورڈ اتنے خطرناک ہوتے ہیں نا کہ جس کے معنی آپ کو یاد کرنے ہی میں کئی دن گزر جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کتنے تو ایسے ہیں جو ڈکشنری کا سہارا لیا جاتا ہے، جیسا کہ یہ دیکھیے یہاں پر ہم نے رکھا ہے فیروز اللغات۔ کیا ہے بابو؟ یہ فیروز اللغات، یہ ڈکشنری ہے۔ یہاں پہ جو بھی چیزیں، جیسے کہ مان لیجئے ہم کو یہاں پہ دیکھنا اگزامپل کے طور پر تناسب، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو ایک چیز ہم دکھا دیتے ہیں، شاید کہ آپ کے پاس بھی ہو یہ چیزیں۔ تو تناسب دیکھنا ہے، تناسب کا کیا ارتھ ہے، یہاں پہ تا اور نون پہ چلیں گے، کس پہ؟ لام میم نون۔ دیکھیے یہاں پہ تا نون میں آ گیا، اب یہیں پہ آپ کو دکھائے گا تناسب۔ تناسب کا ارتھ کیا ہے؟ کہہ دیا یہاں پہ تناسب، اعضا کے اپنے اپنے موقع اور انداز سے ایک دوسرے کے مناسب ہونا۔ کیا ہونا؟ تناسب کا معنی کیا ہے بابو؟ مناسب ہونا، ٹھیک۔ تناسب ہم نسبت رکھنا، یعنی ایک، سمجھ رہے ہیں؟ باہمی تعلق، موافقت، مطابقت، حساب میں دو نسبتوں کا برابر ہونا۔ یعنی کہ تناسب کا مطلب یہ کہہ لیجئے، یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں کیا ہو، برابر ہو، ایک جیسا ہو۔ سمجھ گئے بات کو؟ تعلق، آپسی تعلق ہو، اتحاد ہو، مطابقت ہو، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تناسب کہا جاتا ہے۔ تو اردو کے اندر جیسے کہ افراد و تفریط ہوتا ہے، اور وافر ہوتا ہے، راہ اتنی کثیر، اور کسی ایک لمحے میں کچھ کہنے یا کرنے کے امکانات اس قدر متنوع ہوتے ہیں کہ انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس طرح کا، یہ اردو کا کیا ہے، یہ حسن ہے، یہ اردو کا سمجھ لیجئے۔ اس طرح کا جتنا ورڈ بھاری استعمال کیا جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اردو کے اندر کافی زیادہ خوبصورتی پیدا ہو رہی ہے، حالانکہ ایسی چیزیں نہیں ہے۔
تو جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اندر کچھ جگہوں پہ آپ کو تو ایسا ورڈ دیکھنے کو مل جائے گا کہ جس کو حل کرتے کرتے آپ کا سارا وقت گزر جائے گا. تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس ابھی محل استدلال یعنی کہ جو ابھی ضرورت کی چیزیں آپ کے لیے ہیں آپ اس کو دیکھیں، جو آپ کی ضرورت کے نہیں ہے اس کو درگزر کر دیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ آگے بڑھتے ہوئے چلیں. تو ہمیں تو امید ہے کہ آپ کے پاس یہ فریض اللغات ہوگا، چونکہ جو ورڈ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا وہ تو آپ تو دیکھتے ہی ہوں گے. سمجھ رہے نا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. کوئی بھی دقت پریشانی ہو تو بلا جھجک آپ کمنٹ کریں. بلا جھجک آپ کی باتوں کا خیال رکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. آگے بڑھیے. کہتے ہیں کہ یہ احساس تناسب ہی ہے جو بات کی تہ تک پہنچاتا ہے. سمجھ گئے. یعنی کہ شاہ لطیف کا لیجئے بابو، یہ احساس تناسب ہی ہے جو بات کی تہ تک پہنچاتا ہے، ورنہ انسان کے حواس خامسہ دماغ کی طرف ہزاروں لاکھوں تاثرات اور پیغامات بھیجتے رہتے ہیں. غریب دماغ ان کے ہجوم سے گھبرا جائے اور اس طرح ہاتھ پانوں مارنے لگے جیسے ڈوبتا ہوا انسان موجوں کی یورش میں دیوانہ وار ہاتھ پانوں مارتا ہے. یعنی کہ یوں کہہ لیجئے، کہتا ہے کہ جس طرح سے اگر احساس تناسب ہی ہے جو بات کی تہ تک پہنچاتا ہے، ورنہ جیسے کہ مان لیجئے کہ انسان کے اندر جو حواس 5 چیزیں ایسی ہے جس سے انسان کیا کرتا ہے، چیزوں کو پہچانتا، چیزوں کو کے بارے میں اندازہ لگا لیتا ہے. حواس خامسہ اسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا کرتا ہے، دماغ کو ایک ایسا لاکھوں ہزاروں پیغام بھیجتا ہے. سمجھنا، جیسے کہ منہ سے کسی چیز کو چکھے تو دماغ کو بھیجتا ہے کہ بھائی اس کی مٹھاس کیا ہے اور اس کی لذت کیا. آنکھ سے دیکھے تو پھر کان سے سنو تو ناک سے سنے تو ہاتھ سے چھوئے تو. ٹھیک ہے نا. یا کہ ہم پاؤں سے زمین پہ چلتے ہیں تو زمین کی سردی، گرمی اور اس کی کیا کہتے ہیں، اس کی گرماہٹ اور اس کی ٹھنڈاہٹ، اس ساری چیزوں کے بارے میں کیا ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے، یہ جو ہمارے انگ ہیں جو شریر کے، یہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، اینالائز کرتا ہے اور کس کے پاس ٹرانسفر کرتا ہے، دماغ کے پاس کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہزاروں تاثرات یعنی ہزاروں اثر کو یہ کیا کرتا ہے، دماغ کو بھیجتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس اگر کیا کہتے ہیں صحیح تناسب نہیں ہوگا، بہتر تناسب نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا، اس میں بھٹکتے رہ جائے گا اور وہ صحیح اپنا راہ نہیں نکال پائے گا. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کوئی آدمی غریب ہوتا ہے اور جب اس کی چوکھٹ پہ کوئی مصیبتیں، کوئی پریشانیاں آتی ہیں تو گھبرا جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. سمجھ رہے نا. اور اس کے اندر دکھ سے لڑنے کی چھمتائیں بہت کم ہوتی ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے بہت جلد. تو یہی ہوتا ہے کہ اس بندے کے اندر احساس تناسب نہیں ہوتا. اور جس کے اندر بھی احساس تناسب ہوگا تو وہ تو سمندر کے تہ میں بھی اگر چلا جائے نا تو پھر وہاں سے نکلنے کا وہ راستہ ضرور اپنی جانب سے جو ہو سکے وہ ڈھونڈنے کی پریاس کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں. اور کیا کہا، یہ احساس تناسب ہے جو ان ہزار پیغامات میں سے جو حواس دماغ کو بھیجتے ہیں چند کی طرف دھیان دیتا ہے اور باقی کو تحت شعور کے مطلب نیچے شعور کے نیچے شعور کے گودام میں بھر دیتا ہے. اہم اور غیر اہم کا امتیاز، ضروری اور غیر ضروری کی تفریق، بلکہ نیک و بد اور حسن و قبیح کی تمیز تک بھی احساس تناسب یا شاہ لطیف کی قلم رو میں آ جاتی ہے. اس وصف کا تیسرا نام قوت انتخاب ہے. کیا ہے بابو؟ یعنی شاہ لطیف کا تیسرا نام کیا ہے؟ قوت انتخاب ہے. یعنی جس کے اندر احساس تناسب ہوتا ہے یا شاہ لطیف کہہ لیجئے، شاہ لطیف ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو دماغ کے پاس یہ ٹرانسفر کرتے رہتی ہے، جو پیغامات بھیجتا ہے، تو دماغ کیا کرتا ہے، جو اس میں ضروری چیزیں ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، جو ضروری چیزیں نہیں ہوتی ہے اس کو کیا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں. آگے کہتے ہیں طالب علموں کے لیے یہ احساس تناسب کو آزمانے اور اس پرسان رکھنے کا ایک موقع فراہم کیا جاتا ہے. امتحان میں ایک طویل عبارت دے دی گئی اور کہا گیا کہ اس کا خلاصہ لکھو، اس کا لب لباب بتاؤ. کیا کرو، یعنی وہی خلاصہ. جواب سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ امتحان دینے والے میں تناسب کا احساس کس حد تک ہے، کس پائے کا ہے. ظاہر سی بات ہے، یعنی کہ کسی چیز کے بارے میں اگر ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں اور اس کا جواب بالکل بہترین انداز میں شارٹ کٹ میں اگر آپ نے دے دیا
تو پھر یوں سمجھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے احساس تناسب جو ہے وہ بہت بہترین ہے۔ احساس تناسب یعنی شے لطیف آپ کے پاس ہے۔ اگر وہی چیز ہے، اگر اس کو بہترین طریقے سے اچھے ڈھنگ سے اگر اس کا جواب نہیں دیتے ہیں تو پھر یوں سمجھا جاتا ہے کہ اچھا احساس نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ زندگی میں ہر قدم پر فیصلے کرنا پڑتے ہیں، یعنی کئی مختارات میں سے ایک کو چننا پڑتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے ایک ثانیہ سے زیادہ سمے نہیں ملتا۔ ٹھیک، زندگی کے امتحان میں جو پرچہ آپ کو آئے دن بلکہ متواتر کرنا پڑتا ہے وہ سینکڑوں کثیر المختار احساس تناسب کی دولت ملی ہے۔ تو آپ زندگی کے اس امتحان میں پورے اتریں گے، ورنہ اس بحر زخار میں بے سمت و ارادہ گوتے کھاتے رہیں گے۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہزاروں مخترعات، ہزاروں چیزیں آتی ہے، لیکن یہی اگر آپ کے پاس شے تناسب ہے تو بالکل آپ اس سے بالکل نپٹ جائیں گے اور صحیح راہ پہ آپ چلے جائیں گے، ورنہ تو پھر بھٹکتے رہ جائیں گے۔ شے لطیف بالکل نہ ہو تو مرض لا علاج ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شے لطیف جس انسان کے اندر ذرہ برابر بھی نہ ہو تو پھر اس کی بیماری کا علاج ہی کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی بہت ہو تو اس کو بڑھایا اور سنوارا جا سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی کے اندر شے لطیف تھوڑا یا کم یا بیسی ہو تو اس کو بڑھایا یا گھٹایا تھوڑا ہو تو بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن جس کے اندر شے لطیف اسیرے نہ ہوبے نہ کرے تو پھر کیا ہے بھائی، اس کی تو کوئی باتیں نہیں ہے، یعنی وہ ایسی بیماری ہے جس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ جس طرح طالب علم مشق کے بعد لب لباب یا خلاصہ بہتر لکھنے لگتا ہے، اسی طرح انسان محنت اور ممارست کے ذریعے اپنے شے لطیف اور احساس تناسب کی گہرائی اور گہرائی کو فروغ دے سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کسی چیز کے بارے میں، جیسا کہ اگزامپل مان لیجئے، ہم نے آپ کو کہا کہ جائیے آپ ایک مضمون لکھ کر لائیے، ٹھیک ہے نا، اور ہم نے عنوان آپ کو بتا دیا ہے کہ رمضان کے اوپر لکھنا ہے، تو رمضان کی بہت ساری کتابیں آپ اٹھائیں، اس کے بارے میں مطالعہ کیے، قرآن میں کیا حکم ہے، اللہ نے کیا فرمایا، نبی کا کیا قول ہے، صحابہ کا کیا قول ہے، تابعین کا کیا قول ہے، تبع تابعین کا کیا قول ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے سب کا مطالعہ کر لیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد ایک بار مضمون کو لکھا، اسی مضمون کو پھر بار بار ریپیٹ کیا، تو اس طرح سے جتنی بار اس کو لکھیں گے نا تو اس طرح سے اس کے اندر ایک خوبصورتی اور ایک نکھار پیدا ہوتے ہوئے چلا جائے گا۔ اسی کو صاحب کتاب بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ احساس تناسب کی گہرائی اور گہرائی کو فروغ دے سکتا ہے۔ شے لطیف کی کمی جہاں دوسروں کے لیے خط کا سامان فراہم کرتی ہے، وہاں محرومین کے لیے ناکامیوں کی ضمانت لے لیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کے پاس شے لطیف نہ ہو تو وہ ہر چیز سے محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بابو۔ شے لطیف کی کمی ہو تو انسان پر غلط بات کرنے اور صحیح بات غلط وقت پر یا غلط ڈھنگ سے کرنے اور غلط فیصلہ کرنے اور غلط قدم اٹھانے کا پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ رہے نا، جس کے پاس نہ ہو۔ شے لطیف احساس تناسب، صلاحیت انتخاب، قوت فیصلہ، قوت ممیزہ ایک ہی وصف کی مختلف شکلیں ہیں۔ ان میں سے ایک کو ماجیے تو باقی سب پر جلا آتی ہے، ایک کو غذا دیجیے تو باقی سب کو توانائی ملتی ہے، ایک کی مشق کیجیے تو یہ ہم رشتہ قوتیں بھی چمک جاتی ہے۔ شے لطیف کو نازک نہ سمجھیے، کیا؟ شے لطیف کو نازک نہ سمجھیے، اس میں بہت جان ہے، اسے نہر جانیے، یہ اسی سرچشمے سے نکلی ہے جہاں سے بڑی بڑی ندیاں پھوٹی ہے، جو انسان کو سیراب کرتی ہے، اسے تناور درخت بناتی ہے، اس کی شخصیت کو پروان چڑھاتی ہے اور احتسابات کے قصر کے لیے امکانات کے دروازے کھول دیتی ہے۔ باقاعدگی، ترتیب، انضباط، یہ سب اسی بنیادی وصف کی دین ہے۔ بظاہر چھوٹی سی یہ صفت کتاب زندگی کی شیرازہ بند ہے۔ شے لطیف اعتدال کے راستے پر چلاتی ہے۔ جو لوگ اعتدال سے عادتاً تجاوز کرتے ہیں انہیں شے لطیف سے کوئی سروکار نہیں۔ شے لطیف سلیقے کا سبق دیتی ہے، قرینہ سکھاتی ہے، سلاست روی کی چال چلواتی ہے، زندگی کے باہری سفر میں اس کی حیثیت قطب نما کی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر بابو کہا، یہ جتنی بھی باتیں بتائی نا
کہ جہاں بڑی بڑی ندیاں پھوٹتی ہے جو انسان کو سیراب کر دیتی ہے، اسے تناور کی درخت بنا دیتی ہے، تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جس بندے کے اندر شے لطیف ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اور جس کے اندر شے لطیف کی سمجھ نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے، اور کہاں پہ کس طرح سے باتیں کرنی چاہیے، اعتدال کیا ہے اور کیا برابری ہے، بالکل اس کو یہ چیزیں سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے اندر ہر فیلڈ میں ناکام ہوتے ہوئے چلا جاتا ہے، سمجھ رہے نا۔ تو شے لطیف کا ہونا ایک انسان کے اندر بہت ہی زیادہ ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ نے پڑھا شے لطیف کے بارے میں علمی یہ مضمون جو ہے جو آپ کے درمیان پیش کیا گیا، سید حامد صاحب کا لکھا ہوا علمی مضمون شے لطیف، جس کو آپ نے پڑھا، ہمیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو چلیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ہم اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔